8 بجے صاحب ہوگی بجے سے ساتھ سے ذاکر اہل بیت علی عباس عربی صاحب، ذاکر اہل بیت تنویر عباس صاحب اور دیگر ذاکرین کتاب فرمان گا 26 محرم محلہ محمد پورہ گلی نمبر 9 پانی والی ٹینکی نڑولا روڈ، جہاں پر غلام عباس بٹ کے زیر اہتمام شام 6 بجے سالانہ مجلس اعزا ہوگی، جس سے جناب علامہ سید فراز احمد کاظمی صاحب، آغا دلاور حسین صاحب اور دیگر ذاکرین ہوں گے۔ مجلس کے اختتام پر ماتمداری ہوگی، آپ سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ مومنین، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جناب علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا آبدی صاحب کی پنجاب کے حوالہ سے زبان بندی کا مسئلہ ہے، تو الحمدللہ تقریباً 19% جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے ہیں۔ یہاں فیصل آباد کی انتظامیہ کی طرف سے سمری بنا کے کل لاہور بھیج دی گئی تھی، وہاں سے سائن ہو کر آ جائے گی، تو انشاءاللہ کل صبح ٹھیک 7 بجے بفضل خدا وہ رون کے ممبر ہوں گے اور آپ سے کل سے انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجلس کے اختتام پر تابوت شہزادہ اون و محمد کے برآمد ہوں گے۔ میری تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہوگی کہ اپنے پرس اور اپنے موبائلز کا خیال رکھیے گا، کیونکہ بعد میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ سے صدا ہے کہ جب برآمدگی ہو تو اپنے پرس اور موبائلوں کا خیال کیجیے گا۔ تو میں درخواست کروں گا خطیب آل محمد جناب علامہ سید فراز حیدر کاظمی صاحب سے تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، مردہ محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حق کا ولی کہتے ہیں، واہ واہ، یا علی مدد کے منکروں کو میرا چیلنج ہے، میرے مولا کو علی حق کا ولی کہتے ہیں، کچھ خفی کہتے ہیں اور کوئی جلی کہتے ہیں، اور جس کو اللہ کی مدد کہتے ہیں بھائی سن لے، اپنے مفہوم میں ہم اس کو علی کہتے ہیں۔ واہ واہ، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے۔ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ۔ صلوات مل کے بآواز بلند کریں سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصلی ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم اللواء سبق والفاتح لمن غلب المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
अला कसीर मिम्मा खलकना तफसीला यौमा नादो कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम। दरूद मिल के बावाज़े बुलंद पढ़िए सारे। आले-धार के इस्तक़बाल के लिए बिलख़ुसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की क़ुव्वत सर कीजिए, सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे। खुशनुदिए शब जमा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजालिस की मकबूलियत के लिए, अंजुमन के अरकान की मेहनत की कबूलियत के लिए, इनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, और बिलख़ुसूस सरकार मनासिर अब्बास दीगर उलमाओ ज़ाकिरीन शौदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात मिल के बाबाज़े आले-धार का अज़ीम खालिक अब तमाम हज़रात को नयाम में अज़ादारी मज़लूम करबला में शिरकत का अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। खालिक कायनात अंजुमन के अरकान की इस मेहनत को अपनी बारगाह में शहज़ादी कौनैन के लाल के सबके में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। खालिक कायनात जो भी इनकी परेशानी इस वक्त इंतज़ामी लेवल पे बनी हुई मौला उसमें इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और खालिक हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज आले मोहम्मद से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए सारे। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र, मवालियान हैदर कर्रा, मातुमदरान सुल्तान ननवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, गुफ्तगू आपके अज़हान आली में महफूज होगी। इज़्ज़त इंसान बवजह मार्फत इमाम आज चौथी नशिस्त में ये गुफ्तगू जारी हो चुकी। सूरह बनी इसराइल से 70 नंबर की आयत तिलावत करके पैगाम खुदा दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कि अल्लाह की अपनी मखलूक में से जो करम इंसान पे है कि उसने उसे अशरफुल मखलूक आग करार दिया, यानी शामिल मखलूकात नहीं रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हर जगह पे हर लम्हे पे जहां तमाम मखलूकात की बात आई है अल्लाह ने इंसान को हर जरिए से बाइज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी हमारा खुदा हमारी इज्जत में कहीं कमी नहीं करे। इसका मतलब है कि सोचने की बात यह है कि अगर हमारी इज्जत में कमी हो रही है तो हमारी ही किसी वजह से है। मैंने अर्ज किया था क्योंकि रात को भी दोस्त अहबाब तशरीफ फरमा होते, तो जो भी सुबह मेरे साथ मिलते हैं उनके साथ भी ये गुफ्तगू है तो उसमें सारे शामिल हो जाए कि अल्लाह ने हर जगह इंसान को एहसास दिलाया, हर जगह, कि उसने कितना बाइज्जत बनाया इंसान, कितना बाइख्तियार बनाया है, कितना बाकमाल बनाया है। यानी इख्तियार इतना है कि एक शख्स ने आपके और मेरे मालिक से पूछा था, मौला कितना मजबूर हूं
اور کتنا با اختیار ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ اپنا ایک پیر زمین سے اٹھا، اس نے اٹھایا، وہ کھڑا رہا۔ فرمایا میرے سوال کا جواب، فرمایا دوسرا اٹھا۔ مولا پھر میں گر جاؤں گا، میں کھڑا نہیں رہ سکوں۔ امام نے فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب کہ اللہ نے تمہیں ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ تیرا اختیار کیا ہے اور تو مجبور کتنا۔ ہر نعمت، ہر سہولت ہے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ ہر شخص کی زبان پہ، معاف کیجئے گا یہاں پہ کسی پہ تنقید تو نہیں کر رہا، سمیت مجھ پہ، میں بھی انہی انسانوں میں ہوں، شکوہ زیادہ ہے، شکر کم ہے۔ ہم نے نعمتوں کو نہیں دیکھا، یعنی جو کمی ہے وہ گن لیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، لیکن اس نے آپ کی اس نہیں 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 کا صرف ایک جواب دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نشان تو نہیں ہو رہے، تم اپنے رب کی کون کون سے، اس میں گنتی کر کے نہیں بتایا اس نے، اس میں بھی انسان کو اس نے احساس دلایا ہے کمیاں گننے سے پہلے نعمتیں گن کے دیکھ۔ کبھی تو ہم بیمار کو دیکھیں تو زبان پہ شکر آتا، روٹی کھاتے ہوئے کسی کو بھوکا دیکھیں پھر زبان پہ شکر آتا۔ شکر ہم اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمیں قدم قدم احساس دلا۔ اور سب سے بڑی بات معصوم نے فرمایا، دیکھیں خود کی کمیوں کو دیکھیں گے تو امام کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے انسان کو اس کی ذات اس کے سامنے رکھی ہے، کوئی زیادہ کتابیں نہیں، اپنی ذات کتاب کو پڑھیے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امام کی معرفت کیا ہوتی ہے۔ معصوم نے فرمایا اللہ، یہ اکثر ہم لوگ کرتے ہیں، یہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جو ابھی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے اور پہلے ہی ساری مشکلات خود سے ذہن میں رکھ کے تو منزل کی طرف جانا چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس پہ بھروسہ کر کے چلنا ہے اس کی شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو ہے کہ نہیں خدا، 2-4 منٹ اگر میں اپنے جوانوں کے لے لوں تو پریشانی تو نہیں ہوگی۔ جس پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے، معصوم نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے سے اس کا شکوہ کریں، اس وقت اللہ کو سب سے زیادہ غضب آتا ہے کہ کس کی شکایت کس سے کر رہے ہو۔ تبھی اللہ نے انسان کو اتنا کچھ دینے کے بعد صرف یاد دہانی کروائی ہے اور اگلی ہی آیت میں کروائی ہے کہ تم اپنی نعمتوں پہ شکر کرو نہ کرو، میرا کام تمہیں عزت دینا ہے۔ اور تم نے اپنی عزت کو دیکھ کر، اپنے اختیارات، اپنے کمالات اور اپنے اعمال کو دیکھ کر، میری نعمتوں کو دیکھ کر صرف یہ سوچنا ہے جب میں نے تمہارے دماغ میں یہ فیصلہ ڈالنا ہے اور تمہارے دماغ میں میں نے یہ حقیقت محفوظ کی ہے قرآن کے ذریعے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے میں اس کے ساتھ نہیں، آخر ایک دن میدان میں بلاؤں گا تو پھر میں امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ پہ آپ کو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا دوستوں کے لیے کر دوں تاکہ میں اپنی گفتگو سے متصل ہو سکوں، کہ اللہ نے آپ کو ہر جگہ پہ آپ کی عزت کا احساس دلایا، یہاں تک کہ اس نے سواریاں بھی آپ کے تصرف میں دے دی، اور آپ سوار ہوتے سواری میں اب تو جدت آ گئی ہے، پہلے سواریاں دوسری تھی جنہیں اب سواری سمجھا نہیں جاتا۔
मालिक है उन सवारियों का। और बंदा उन पे बैठते ही आज भी सबसे पहले दुआ मांगता है, सुबहान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा। सुबहान है वो ज़ात जिसने सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है। अपनी इज्जत को देखे इंसान तो उसे इस दुआ में पता चलता है कि खल्क करने वाला अल्लाह है, लेकिन इख्तियार में हमारे दे दिया है। यानी इस सवारी को बनाया उसने है, इख्तियार इंसान को दिया है। सवारी को बनाया उसने है, इख्तियार इंसान को दिया है, इख्तियार इंसान को दिया है। अब ये इख्तियार है इंसान का, चाहे तो उसे दाएं मोड़ दे, चाहे तो उसे बाएं मोड़ दे, चाहे तो उसे रोक ले। जब इंसान का ये इख्तियार है कि अल्लाह की बनाई हुई सवारी पर अपना इख्तियार रखते हुए उसे दाएं बाएं मोड़ दे, फिर आपको फैसला करना पड़ेगा कि इंसान का इमाम वो होना चाहिए जो डूबते हुए सूरज को वापस मोड़ दे। नहीं तो वो तो फरमा रहे हैं मेरी बात पे। देखिए, जो इंसान अल्लाह की बनाई हुई सवारियों पर इख्तियार रखे, ये बाइख्तियार इंसान, ये इंसान का इख्तियार है। और जो अल्लाह के निजाम पे कब्जा रखे, आप परेशान हो गया मेरे साथ। जिसने सीधा, अच्छा ये सबसे बहस वाली बात है और फजूल है जी। जनाब अमीर की नमाज कज़ा हो रही थी तो उन्होंने सूरज को मोड़ लिया। इस बात में कितने सवाल हैं। पहली बात, अगर कज़ा भी पढ़ लेते तो गैर शरई काम हो जाता, बल्कि दलील हो जाती कि कज़ा नमाज पढ़ी गई है। तवज्जो नहीं फरमाई। दूसरी बात कि जिसने डूबते हुए को पलटा लिया है, उसने डूबता हुआ देखा नहीं था। तीसरी बात, सारी रात मुसल्ले पे अली गुजारे। सुबह ऐसा कौन सा काम था कि अली की नमाज ही कज़ा हो रही थी। वो वापस आ रहे थे, भाई कहां से आ रहे थे कि अली कौन सा ऐसा काम कर सकता है कि वो अपने खुदा को भूल जाए। बस तलाश करते रहते हैं कि कहीं कोई कमी मिले। कमियों का काम यही है, सैयदों में कमी ढूंढते हैं। सैयदों में कमी ढूंढ रहे थे, कहीं कोई अली में, कहीं कोई अली में कमी मिले। अली है कुरान के दावे की दलील। और उससे भी बड़ी बात है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और उलिल अम्र की। अच्छा, जहां भी अल्लाह ने अपने साथ रसूल रखा है, साथ एक पहेली रखी है, नाम नहीं बताता। लोगों को वो नाम लेने में अल्लाह जाने क्या छेड़ होती है। जो बंदा परेशान हो गया है, अल्लाह ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो वली है जिसकी नमाज भी जारी है, जिसकी ज़कात भी जारी है। जहां पे अल्लाह ने सस्पेंस रखा है, वहां बड़े बड़े लोगों ने काम किए हैं। 40-40 अंगूठियां दी हैं कि हम दे रहे हैं, कोई आयत आ ही जाए। लेकिन अल्लाह ने कहा नमाज भी जारी, ज़कात भी जारी। नमाज रोक कर ज़कात देने वाला मेरा वली नहीं। भाई का तर्जुमा पढ़ते हैं, कभी इसमें नुक्ता ढूंढा है आपने? ये अल्लाह का कुरान है। देखें, ज़कात भी जारी। दो काम हो सकते हैं, आप नमाज में इधर उधर हो जाइए, कोई और काम कर लीजिए, आपकी होती नहीं। जिसकी होती है भाई बच्चों बैठे तो बता दीजिए। जो पीछे मेरे पुष्प बना है, मैं इस अजीम शान इज्तिमा में अल्लाह के कुरान पे गुफ्तगू कर रहा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये मेरा कसूर तो नहीं है ना, मेरी हैसियत एक छोटा सा तालिब इल्म, तो तालिब इल्म भी सुन लिया करते। माशाल्लाह माशाल्लाह। हो सकता
ہے میں کسی جوان کے لیے کوئی کام کوئی نکتہ چھوڑی جاؤں، جس کی نماز بھی جاری، زکوٰۃ بھی، اور ایسا نہیں ہوا ہے کہ آیا اور لے گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مسجد میں آیا تھا، کس بندے کو نہیں پتا، جس کو پوچھو وہ یہی کہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں تک ہوتا ہے کہ علی نے انگوٹھی دی اور ولی بن گئے۔ علی انگوٹھی دینے کی وجہ سے ولی نہیں بنا، بے شک یہ سبب نہیں ہے بے شک ولی بننے کا، بے شک یہ علامت ہے۔ بے شک۔ اس نے 3 دفعہ آواز دی تھی تو علی مسجد میں تھے، واہ واہ۔ مسجد میں تھے۔ ہاں نہ کر دے تو میں آگے چلتا جاؤں گا، نہیں تو میرا کیا ہے، میں تو دیوانہ ہوں بھائی، میں تو اس کے علی میں پتھر کھا بیٹھا ہوں۔ مجھے لوگوں نے دیوانہ سمجھ کے علی کا پتھر مارے ہوئے، اور میں تو ممبروں پہ کہتا ہوں دیوانہ سمجھ کے مارو پتھر، لیکن میں کیا کروں پھر، علی کا علی کرنا ہے تو کسی ڈھنگ سے کرنا ہے، کسی رنگ سے کرنا ہے۔ 3 دفعہ آیا، 3 دفعہ اس کی صدا ہے علی مسجد میں، اور صدا دے کے کہہ رہے ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ نہ اس نے انگوٹھی مانگی، نہ اس نے کہا علی مجھے آپ دیجئے، نہ وہ کہہ رہا تھا کوئی زکوٰۃ دو، اس نے یہ چیزیں نہیں مانگی ہیں۔ اور وہ کہہ رہے کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ اللہ کا گھر تھا، اندر اللہ کے لیے نماز ہو رہی تھی، اسے سجدہ ہو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو کچھ دے۔ تیسری دفعہ جب کوئی آواز نہیں آئی، پلٹا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ فیصل آباد والوں، جو اس کے گھر کا وارث تھا اس نے سن لیا، تھوڑا سارا میرے ساتھ چلتے آنا، اس نے سن لیا۔ علی آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ نماز یہاں پڑھ رہا تھا، غور کیا ہے کبھی، یہاں آواز نہیں دے رہے علی، سائل آیا ہوا ہے اللہ کے گھر پر، اور یہاں پہ آواز نہیں آئی، کسی کو نہیں کہا اسے روکو، نماز کو توڑتے اسے روکتے، اسے سائل کے سوال کو پورا کرتے، پھر پڑھ لیتے، وہ پڑھتے چلے جا رہے، وہ مانگتا چلا جا رہا ہے اللہ کے نام پہ، اور وہاں دیکھ کے کہتا ہے گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ تیرے گھر سے۔ اب جو اس کے گھر کا وارث بندے پریشان ہے کہ نماز یہاں پڑھ رہا تھا، جب اس نے وہاں کہا تو پھر کیوں سنا؟ علی کہتے ہی اسے ہے جو ایک وقت میں یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو۔ کوئی بیٹھا ہے میرے ساتھ چلنا، میں کسی منزل پہ لے آیا ہوں آپ کو، جیو سلامت رہو۔ نعرہ قبلہ میں ابھی آپ کے ادھار ہے میرا، اسی مصرے کے بعد آپ ہی لگائیں گے، آپ ہی رگوں سے پھوٹے گا، اور میں آپ سے نعرہ سنوں گا۔ وہاں سنا، اور سن کے کیا کہا؟ آواز دی، آواز دی کہ آ جاؤ، اللہ سے گلہ نہ کر رہی ہے، نماز جاری ہے، نماز نہیں توڑی، جاری۔ تیسری صدا کے بعد ہاتھ کو ایسے کیا، کھلا ہوا ہاتھ تھا۔ میں نے یہ واقعہ بچپن سے سنا اور میں نے اسے بڑی باریکی سے پڑھا ہے کہ یہ کیا چکر ہے، نماز بھی جاری، زکوٰۃ بھی جاری۔ علی نے ہاتھ ایسے کیا، دوران نماز مٹھی باندھ نہیں کی کہ وہ سمجھے کہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ میں اگر یہاں پہ ایک بندہ ابھی قبلہ نے نعرہ لگانے کے لیے اٹھے اور میں کہوں ایسے ہی اشارہ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سمجھے کہ میں روک رہا ہوں، ابھی میں آگے جملہ دوں گا، میں بات کروں گا، پھر نعرہ جو ہے وہ آپ کو لگانے میں مزہ آئے، تو وہ رک گئے، تو اب سائل رک جاتا کہ علی روک رہے ہیں، پتہ چلا وہ عام نہیں تھا۔ کوئی محنت کی ہے قدر دینے والا نہیں، آپ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، ان کے دروازے پہ عام آتے بھی نہیں۔ دوسری دلیل دے رہا ہوں، کوئی بات کچی نہ رہ جائے۔ دیکھیے کوئی بندہ بتائے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے علی سے زکوٰۃ لی تھی یا انگوٹھی لی تھی اور اب یہ اتنا امیر ہے اور یہ اس کی نسلیں ہیں، ایک ہی دفعہ آیا ہے مسجد میں،
ویسے بھی ایک ہی دفعہ آتا جب علی سے لے جاتا، اس لیے کہ علی کے دروازے پر دوبارہ آنا نہیں پڑتا۔ تیرے میرے صادق مولا سے پوچھا گیا تھا، مولا حاتم تائی زیادہ سخی ہے یا آپ کا دادا علی سخی ہے؟ فرمایا حاتم کی سخاوت کیا ہے؟ کہا مولا 40 دروازے بنا رکھے تھے اس نے، جو ایک دروازے پہ آ کے مانگتا وہ دوسرے پہ جاتا، حاتم پھر دیتا، تیسرے پہ جاتا حاتم پھر دیتا، چوتھے پہ جاتا حاتم پھر دیتا، یہاں تک کہ 40 دروازوں تک حاتم سے وہی شخص مانگتا رہتا اور وہ دیتا رہتا، حاتم کے ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ صادق مولا دیکھ کے فرماتے بڑا بخیل تھا حاتم، اور پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو، بڑا بخیل تھا حاتم۔ کہا مولا کیسے 40 دروازوں پہ دے رہا تھا اور آپ کہہ رہے بخیل، آپ کا دادا علی کتنا سخی؟ فرمایا وہ 40 دروازوں پہ دے، میرے دادا کا دروازہ ہی ایک تھا اور علی ایک ہی بار اتنا دیتا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امام زمان کی شہد و سلام۔ جیو یہ بیداریت ہے، ابھی تک نیند کا غلبہ ہے، تھکاوٹ ہے، بشریت ہے۔ جو میرے پشت گناہ ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بار بار ان کے چہروں کی زیارت نہیں کر پا رہا، لیکن میری آواز آپ کی سماعتوں تک ٹکرا رہی ہے اور آپ مجھے اس کا حوصلہ افزائی، مجھے دعا دے رہے ہیں، یہ مجھے میرے کانوں تک آ رہی۔ دیکھیں مولا نے اس ہاتھ آگے کیا اور نماز جاری ہے، نہ آواز دی وہ بندہ ثابت کرے، نہ کسی کو بھیجا اسے بولا، دروازے پہ ہاتھ۔ اچھا وہ عام ہوتا تو روک جاتا کہ علی ہے روک رہا ہے کچھ ملے گا ضرور نہ۔ اچھا علی نے مٹھی بھی بند نہیں کی کہ وہ یہ سمجھے کہ اس میں کچھ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں فارغ ہو کے مجھے دیتے ہیں میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، اور اگر علی مٹھی کھولے اور اس میں ہو کچھ نہ تو یہ جھوٹ ہے اور جھوٹا ولی نہیں ہوتا۔ یار کوئی بیٹھا ہے میرے سامنے علی والا نہیں؟ جس بندے کو پریشانی ہو رہی ہے ایسے ہاتھ، اس کے خاص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ واہ واہ بسم اللہ۔ اس نے کچھ نہیں کیا، سیدھا انگوٹھی پہ ہاتھ، لے گئے۔ اچھا وہ لے گئے اور کوئی علی نے نہیں کہا یہ نہیں لینی۔ دیکھیں یہ تو ہمارا ہے نا دکھتا، وہاں تو انکار ہے نہیں، یہ وہ گھرانہ، یہ تو علی ہیں، علی کا بادشاہ ہے حسین، علی کا بیٹا اتنا بادشاہ ہے، وہ کائنات سخاوت کا حسین اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کی سخاوت کی کتاب میں لفظ بس کوئی نہیں۔ اس گھرانے کی عظمت اللہ تعالیٰ، پھر میں وقت کم ہے کیا کہ سمجھا رہا ہوں، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پہ لفظ بس کوئی نہیں، یہاں لفظ بس کوئی نہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں وہ کہیں گے بس نہ۔ ایک شاعر نے کہا تھا کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور تو قرآن میں لکھا اور دنیا نے پڑھا، اور اس شان کا دریائے سکھا کوئی نہیں، اور راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا نہیں توجہ فرمائی۔ جو دیوانہ حسین کا بیٹھا ہوا ہے وہ انگوٹھی لے گیا، کیا بات کیا بات، لے گیا، نماز جاری، کیا بات ماشاءاللہ، وہ لے گیا نماز جاری۔ آپ چپ کر کے مشرہ نہیں جاتا، بسم اللہ بسم اللہ۔ اور جو لے کے گیا انگوٹھی عام نہیں تھی۔ واہ اب تفسیر کہتی ہے کہ وہ سلیمان نبی کی تھی۔ واہ واہ ماشاءاللہ، سلیمان نبی کا تعارف ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ واحد نبی ہے جس کو بادشاہت بھی ملی، اللہ نبوت دی ہے، بادشاہت دے دے، اس نے انگوٹھی دے دی۔ واہ مالک یہ کیا؟ فرمایا پہن، واہ اسے پہن تو کائنات پہ حکومت کرے۔
मुल्क पे क्या चाहता है? मेरा नबी है, मेरी शान शान हुकूमत कर। सुलेमान नबी की हुकूमत थी, उस अंगूठी के मरहूने मिन्नत, पहले तो हुकूमत है। इन्हें जगह हुजूर आपकी इबादत बिगड़ी है, दिन रात आप इबादत में हैं, दिन रात आप मातमदारी मजालिस में हैं, आप उलमा और ज़ाकिरीन को समाअत फरमा रहे हैं, लेकिन हम भी आप ही के साथ ड्यूटियों में हैं। तो अब जब हैं तो फिर है ना, फिर ये क्या हुआ आज नहीं कल, ये दिनों में भी इबादत आज की आज। इसको पंजाबी में कहना जो बटना दे आज वट लो, और आज का सौदा है, सौदा इस घर में खड़ा होता है, आज के आज का है, जो आज चाहिए ले लो। देखिए सुलेमान नबी की अंगूठी और पहने कायनात पे हुकूमत करे, बादशाह है हुसैन बादशाह। अल्लाह ने सुलेमान नबी को बादशाह दी। एक दिन सुलेमान नबी ने अल्लाह से दुआ कहा, मेरे अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तूने जो मुझे बादशाह दी, नबूवतें दी, इतनी मुझे इज्जत दी, मेरा जी चाहता है, अब तसर्रुफ आ गया था ना पूरी कायनात, जिन कब्जे में, पानी कब्जे में, हवा कब्जे में, और हर चीज कब्जे। अब जब कब्जे में सब कुछ हो, कहे तो चले, कहे तो रुके। सुलेमान नबी ने अल्लाह का शुक्राना अदा करने के लिए, मेरे अल्लाह मेरा जी हाय है, मेरे अल्लाह अली कोई सुनने वाला बैठा हो तो फराज बढ़ता चला जाए ना। मेरा तो नशा ये है भाई, मुझे तो ऐसे जंगल में खड़ा कर दो, ऐसे ही अली अली करते रहता हूँ, इसलिए कि नबी ने कहा था ये कहते रहना कुरान खत्म होता रहेगा। पूरा कुरान खत्म करने के लिए सिर्फ एक बार ही कहना पड़ता है। मैं तो अली अली इसलिए करता रहता हूँ ताकि अल्लाह की बारगाह में ये जाके कह सकते हो, बादशाह मैं हर वक्त तेरा कुरान पढ़ता रहा हूँ, मुझे तेरा कुरान पढ़ने का अजर चाहिए, और फिर कुरान भी मैं नाम अली से पढ़ता रहा हूँ। सुलेमान नबी की आवाज है, मेरे अल्लाह मुझे इतना कुछ दिया है, आज मेरा जी चाहता है तेरी मखलूक को खाना खिलाऊं, बशरियत को नहीं तेरी मखलूक को। अल्लाह की आवाज है, सलमान रहने दे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मखलूक है मेरी, मेरा मालिक कुछ कर्म कर। अली अली सलमान तेरा शुक्र कैसे करे? सुलेमान नबी ने मिन्नत की, अल्लाह मान गया, कहा फिर खिला ले। अली हक, सुलेमान नबी ने कहा अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना, सारे जिन हाजिर किए। अली हक, अली वालों जागना, जो अभी तक सोया हुआ है ना उसे पता चलेगा बैठा किधर आके और मिलता यहाँ क्या है। सारे जिन्नों को हाजिर करके कहता है मैंने मखलूक को खाना खिलाना है, अल्लाह से वादा कर बैठा हूँ, हर मखलूक का खाना तैयार हो। हर मखलूक का समंदर के किनारे खाने पकने शुरू हो गए, बनने शुरू हो गए, उगने शुरू हो गए, जिन्नात पकाने में मशगूल हो गए। 6 महीने तक काम होता रहा। 6 महीने के बाद समंदर से एक मछली निकली, अल्लाह का नबी पक गया। मैं सारा खतीब हूँ भाई, अपने इलाके का खतीब हूँ, मेरा यही अंदाज है, शादी गुफ्तगू है, बच्चों के लिए पढ़ता हूँ। अल्लाह का नबी पक गया, फरमाया नहीं पकेगा तो दूंगा। वो 6 महीने बाद फिर निकली, अल्लाह के नबी अली हक, अली हक, कोई रोटी टुकर। अली हक, वाह, सरकार फरमाया अभी नहीं पक रहा है, देंगे। अली हक, वो तीसरी दफा फिर आई, फुर्सत देर बड़ी हो गई, टाइम बहुता नहीं लग गया, गुस्सा चढ़ गया नबी को। जिन्नों को कहता है इसे कुछ दे के फारिग करो, ये हर 6 महीने के बाद मुंह निकालती है और कहती है अल्लाह का नबी कुछ पक गया, इसे खाने को दो कुछ। उन्होंने खाने का इरादा किया, एक ही दफा हर 6 महीने से साल से पकने वाला खाना, वो मछली समंदर की सारी निकल गई। निकाल लेके कहती है अल्लाह का नबी और है। सलमान गुस्से में कहते हैं पहले सारा खाना पकने वाला एक सांस में खा गई है, अभी तेरी भूख नहीं मिटी है, अभी भी पूछ रही है और खाने को है। मछली देके कहती है अल्लाह का नबी इतने सारे खाने पे इतना गुस्सा क्यों करता है? इतना खाना तो दिन में 3 बार मुझे मेरा अली खिला देता है, तो रोटी अली से मांगता है।
ناد علی علی حق علی حق جو ملنگ ہے اس کی تو پھر ناد علی یہی ہے علی حق 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 میں کس کا کھاتا ہوں بسم اللہ امام صاحب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الہی بسم اللہ نجف کی وادیوں تک گونجے علی حق نعرہ حیدری میں کھاتا ہوں علی کا میں کھاتا ہوں علی کا میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں تب سے علی کا کھا رہا ہوں مجھے اتنا پتا ہے کہ روٹی علی ہی دیتا ہے اماں نے یہی بات سکھائی تھی کہ علی سے مانگتے رہنا علی سے مانگتے رہو گے تو ملتا رہے گا کھاتے رہنا اور پھر علی سے بے وفائی نہیں کرنا علی کے لیے علی کا ہی گاتے رہنا سلیمان نبی کی حکومت والی انگوٹھی ہے اور علی کے ہاتھ میں ہے اور سائل لے گیا ہے حکومت والی انگوٹھی حکومت ملک شہر کی نہیں کائنات کی حکومت اس انگوٹھی میں اور وہ ہے سلیمان نبی کی بندے کہتے ہیں محمد کا وارث نہیں ہے علی علی انبیاء کا وارث ہے جس کے ہاتھ میں سلیمان نبی کی حکومت والی انگوٹھی کائنات میں تصرف ہے سلیمان نبی کا جنوں پر ہواؤں پر صحراؤں پر پہاڑوں پر پانی پر ہر چیز پر سلیمان حکومت کرے پہنتا ہے انگوٹھی تو حکومت کرتا ہے ساری حکومت کائنات کی علی والا جاگے میرے ساتھ فرادر غدیری چامپی کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہے سلیمان نبی کی حکومت والی انگوٹھی آؤ فیصل آباد کے چوک میں بیٹھ کے بتاؤں تمہارا مالک کس عظمت اور شان کا مالک ہے سلیمان نبی کی حکومت والی انگوٹھی علی کے ہاتھ سے اس نے اتاری وہ چلا گیا پلٹ کے نہیں دیکھا علی نے نماز جاری رکھی مجھ سے نہانے گیا میں نے پیروں پہ ہاتھ رکھے کہا میں نے کہا میرا عظیم مالک میرا کریم مالک میرا سخی مالک میرا بادشاہ مالک وہ تو کہہ رہا تھا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ کچھ دے آپ اسے کچھ دے دیتے آپ کا دیا ہوا تھوڑا نہیں ہوتا آپ نے سلیمان نبی کی حکومت والی انگوٹھی ہی دے دی اور پلٹ کے دیکھا ہی نہیں وہ لے گیا سائل کو حکومت والی انگوٹھی دے دی ہے فرمایا یہی سائلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی کا مقابلہ مکہ مدینے کے کمیوں سے نہ کیا کر علی کو نبیوں کی صفوں میں تول کے دیکھ لیا افضل نظر آئے گا میں نے سلیمان نبی کی حکومت والی انگوٹھی سائل کو دے کے بتایا ہے کہ جتنی سلیمان کی حکومت ہوتی ہے اتنی تو علی بھکاریوں میں بانٹ دیتا ہے کوئی بیٹھا ہے یار کوئی علی والا علی حق 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 کیا بات ہے نہیں چلتا پیا راتی میرا بھی بہ گیا خیر پڑھو تو پھر کھلے یہ تاریخی حقیقت ہے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی شاباش علی کا جو بھی منکر ہے بنا لے دوسرا قبلہ علی حق نعرہ ہے پڑھو پڑھو علی علی کرو کھل جائے گا آ رہی ہے بات جس دل میں شاخ
उल्फते हैदर पली नहीं, मुश्किल फिर जो भी आ गई वो तो टली नहीं। और मुझको मेरे अंदाज में अकीदा है ये दिया, मुझको मेरे अंदाज में अकीदा है ये दिया, उस जिंदगी पे लानत हो जिसमें माशाल्लाह। अली नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ये अली नहीं कुछ नहीं। ये मैं जज्बात लोग कहते जी मलंग मलोंग नहीं कहते रहते नारे शायर, ना 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 ना, नबी ने बताया हर जगह पे अली का साथ रखा। अल्लाह ने जहां नबी को साथ रखा वहां पे अली को। अच्छा लोग कहते जी वो तो ना ही कोई नहीं कुरान है। अल्लाह कहता है ओ वली जिदी नमाज जारी, जिदी ज़कात जारी। अल्लाह कहता है ओ ललामर है। अल्लाह ने तो कहीं नाम ही नहीं लिया है, आप कैसे कह देते हैं? मैंने कहा अल्लाह ने कुरान में अली को पहेली बना के रखा है, और अली कुरान की वो पहेली है जो बूझ ले उसमें जन्नत वाजिब हो जाती है। नहीं तो वो तो फरमाई साहिल अंगूठी ले गया, और अल्लाह ने क्या कहा? जिसकी नमाज भी जारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंगूठी किसने दी? बादशाह ने। और अल्लाह कह रहा उसकी ज़कात भी जारी। अच्छा ज़कात अली पे बनती नहीं। बिस्मिल्लाह 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 परेशान बिस्मिल्लाह 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 ये दूसरों का खतीब कोई नहीं है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाकी सारे पढ़े लिखे और मुश्किल खतीब। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह दरवेश आदमी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए बादशाह की ज़कात कब होती है? जब आपका ज़खीरा हो। शहरी मसला है, सोना चांदी किस्मत सारा कुछ जो भी तुम पता है छुपा है, और जो भी मवेशी है, लेकिन ज़खीरा होना चाहिए। और फिर ज़कात और ज़कात की एक तादाद मुकर्रर है कि इतने ऊँट होने चाहिए, इतना सोना होना चाहिए। अब उसमें उलझाऊंगा तो साथ में लो सानू पढ़ने पाता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन इतना सब जानते हमारे फिक़्ह में शिया मज़हब में ज़कात होती है उस ज़खीरे पे। अली ज़खीरा करता ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बादशाह जो घर आने से पहले सब कुछ दे आए। अली तो ज़खीरा, ज़कात हो ज़खीरे पर, अली करते ही नहीं। एक औरत ने आके बादशाह अली से कहा बादशाह मेरे खामद को समझाइए। तो मैं क्या हुआ? खर्चा ही नहीं देता। क्यों कमाता नहीं? कहा कमाता बहुत है। तो फिर क्यों नहीं देता? कहा खुद ही पूछ लीजिए, बुला सरकार ने बुला लिया। क्यों नहीं देता घर का खर्चा जब तू कमाता है? बच्चों को क्यों नहीं देता? परेशान क्यों है तेरा खुलवा? कहा सरकार मैं तो आपके अमल पे अमल करता हूँ। क्या करता है? कहा मैं जो कमाता हूँ फिर घर आने से पहले गरीबों में बांट देता हूँ। अली जलाल में आके कहते तू कोई अली है? तुझ पे पहले तेरे कुनबे की जिम्मेदारी है, उसके बाद अली का मुकाबला करने के लिए बशरियत में तो ताकत ही कोई नहीं। अली ज़खीरा करता ही नहीं। ज़कात होती है ज़खीरे पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो वजह फरमाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा तो फिर अच्छा अल्लाह ने क्या? अली ने ये नहीं कहा ज़कात देता हूँ वाजिब कुर्बता नहीं लगता। अल्लाह ने कहा ज़कात देती। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली अंगूठी दे रहे, अल्लाह कहता है ज़कात। अली मौला ज़कात होता है माल का 40वां हिस्सा। कोई बैठा है मेरे साथ, अब भूल भी गए हैं दिया क्या था? सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी। अब पता चला अली की हद ढूंढने वालों कि अली की हुकूमत कहाँ तक है। अली की हुकूमत उसकी ज़कात निकले तो सुलेमान नबी की हुकूमत के बराबर बनती है। लोगों ने समझा है सिर्फ नजफ तक अली है। अली की हुकूमत की हद आप हद से बढ़ा दें। मैं कहला आप हद बता दी, रोकना हमारा।
علی علی اور حد بھی ڈھونڈ رہے ہیں آپ علی کی، نگر آپ غلو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ تو بہت زیادہ علی کو، میں کہا قبلہ ابھی تو ہم اتنا پڑھے ہیں جتنا ہمیں آتا ہے، آپ اسی پہ پریشان ہو گئے، اور کتابیں تو زیادہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، ہم نے تو تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں سے درس لیا ہوا ہے، آپ تو کتابوں میں رہتے ہیں، پھر آپ کو حد کی فکر ہے، باقی رہ گئی اگر علی کی حد تو وہ فراز حیدر کاظمی کو پتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بندے میں داد نہ دیتی ہوں، وہ یہی سوچ ہے، یہ لو پتا ہے، کوئی بندے کہنا میں اس کو نہیں داد دینا، تو نہ دو، میں کون سا اپنا ذکر کرنا، وہ ضرور سوچ رہے کہ دیکھو ممبر پہ ایک دو نعرے لگے کہ خطیب صاحب ذرا کھلا دعویٰ کیا کیا کہ مجھے علی کی حد کا، اور یہ حد بتائیں گے، بتاؤں گا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، شرط یہ ہے ماننی پڑے گی، میری اوقات اب نہ، دلیل قرآن ہے علی کی، علی پڑھنا ہو تو پھر روایت کی دلیل کیا ہے؟ علی مانا علی کی دلیل میں آیا ہی قرآن ہے، وقت ضائع تو نہیں کر رہا میں آپ کا، مجھے نہیں پتا میں نے کتنی دیر پڑھنا یا نہیں، میں ڈوبا ہوں تو میں پڑھتا چلا جاؤں گا، ہاں بعد میں نہ کہیے گا کہ وقت ہو گیا، ہم نے جانا تھا، لمبا پڑھ گئے اور بس یہ زیادہ پڑھ گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں احساس ہی نہیں، علی پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، علی ساتھ ہو تو نبی معراج تک چلے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، علی خیبر میں آ جائے 39 دن تک نبی اکیلا رہتا ہے، علی آ جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، علی کے ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کسی بات کا، بندے پریشان ہیں، 2 منٹ میں پریشان رکھوں گا، پہلے 5 منٹ آپ مجھے پریشان نہیں رکھتے، میں نے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں تبہید انہوں کی تھو سنانی، ایسے چپ کر کے بیٹھتے میں بھی پریشان رکھوں گا آپ کا، روز میں پریشان، پتہ ہے مجھے حد، اور حد لکھی بھی قرآن میں، علی کی حد قرآن میں، ماشاءاللہ اللہ نے لکھا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ رہا ہوں، نہ اسی میں جا کے پڑھنا، تالا ربی ادخلنی مدخلا صدق، شکلہ ساتھ دینا دینا، وآخرجنی مخرج صدق، میرے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ ڈالے، مجھے سچائی کے ساتھ ڈالے، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، ان میں انج بھی پڑھ سکتا، ہولی ہولی پڑھئے کوئی یہ نہ کی پڑھے آسا کہ دھول ہے دلیل، سچائی کے ساتھ ہے، ان کا آنا جانا سچائی ہے، جس آج سے میں انہا وجعل ملتن، بس اسی لفظ پہ رہنا، اسی کا ترجمہ جا کے پوچھنا کہ لدن کا مطلب کیا ہے، علماء سے پوچھ رہا ہوں، میں سے طالب علم کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنے نبی کہہ رہے ہیں قرب سلطان دے جو نصیر ہو، کچھ بنائے اور جو سامنے کھڑے ہیں، جہاں تک میری آواز جائے کسی بندے کو قرب سمجھنا ہے، علماء سے جا کے پوچھئے گا قرب کیا ہے، قرب سمجھتے ہیں؟ یہ لدن آپ کے حصے کا یہ حصہ، یعنی آپ کے بغل کے بالکل قریب، اتنا قریب کہ ہوا نہ گزرے، اسے قرب کہتے ہیں، قرب کہ بالکل ساتھ، ایسے نہیں ہے کہ محفل لگی ہوئی، نہ بالکل ساتھ، اور نبی کہہ رہے ہیں اپنے قرب سے، حد ہے علی کی، آپ مجھے سمجھانے میں گھنٹہ بھی لگا تو لگاؤں گا،
لیکن اب میرا دعویٰ تو میں بتا کے جاؤں گا، کل کو کوئی یہ نہ کہ دعویٰ کر کے اللہ جانے کیا بچوں والی حرکت کر کے چلا گیا، ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ نہیں، قرآن کی آیت رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا۔ مجھے اپنے قرب سے اسی آیت کے سبب علی کعبے میں آیا ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو لوگوں کے پاس دلیل ہے، آپ کا علی کعبے میں کیوں آیا؟ کعبے بچوں کو پریشان تیرا نظر تو کرتے ہیں، چاہو اسے قرآن کی دلیل دینا کہ خراش کہہ رہا تھا، یہی آیت ہے۔ نبی کہہ رہے اپنے قرب سے مجھے سلطان دے جو نصیر ہو، ناصر نہیں، جو نصیر ہو۔ ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے جب تک رہے، اور صرف نصیر نہیں، سلطان نصیروں کا بھی۔ علی سے مدد نہ مانگو یا علی مدد نہ کہو، پڑھو قرآن۔ نبی اللہ سے کہہ رہا تو کہے نا یا اللہ میری مدد کر دوں، کہا نہیں مجھے مددگار دے اور مددگاروں کو سلطان دے اپنے قرب سے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کو پتا ہے کہ قرب میں مددگار ہے۔ یا اللہ کیا کرنا یہ پتا نہیں، نقطہ دے رہا بھائی، میری یہی تقریر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب نبی کو مدد کہہ رہے اپنے قرب سے۔ آپ بندے پریشان ہیں، پہلی دلیل دے رہا ہوں کہ علی کعبے میں کیوں آیا۔ موسیٰ نے کہا تھا مجھے وزیر دے میرے گھر سے، نبی کہہ رہے ہیں مجھے مددگار دے اپنے قرب سے۔ موسیٰ نے مانگا اپنے گھر سے، نبی نے مانگا اللہ سے۔ اب عدالت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں سے مانگے اسے وہاں سے دیا جائے۔ موسیٰ نے مانگا اس کے گھر سے ہارون دے دیا، نبی نے کہا اپنے قرب سے۔ اللہ نے